چین اور امریکہ کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ باہمی احترام چین امریکہ تعلقات کے استحکام کی کنجی ہے۔ ہمیں چین امریکہ تعلقات کو مشترکہ طور پر فروغ دینا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دو طرفہ احترام پر مبنی تعلقات کو امریکہ اور چین کے درمیان اہم قرار دے دیا۔ امریکہ کو ایک بار پھر شراکت داری کی پیشکش کر دی۔ گریٹ ہال آف پیپل میں ضیافت سے خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا صدر ٹرمپ کا سلوگن چینی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ امریکہ اور چین دو عظیم قومیں ہیں۔ چین اور امریکہ کو حریف نہیں پارٹنر ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چینی صدر کی تعریف کی، اچھا دوست قرار دیا۔ کہا امریکہ چین تعلقات دنیا کی تاریخ میں سب سے اہم تعلقات میں سے ایک ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ تعاون اور خوشحالی کے ایک بہتر مستقبل کی تخلیق کریں۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر کو 24 ستمبر کو امریکی دورے کی دعوت دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان آبنائے ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بیجنگ میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ توانائی کی آزادانہ ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چین متفق ہوئے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ چینی صدر نے مستقبل میں آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے امریکہ سے مزید تیل خریدنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جارحیت کے بجائے پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں۔ دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بنانا ہے، ہر صورت چیلنجز کو عبور کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، وزیر اعظم نے کہا کہ 1.5 ماہ میں خطے میں جنگ کے بادل منڈلاتے رہے۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود دیگر ممالک کی طرح ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی۔ حکومت موجودہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی فائر۔ ISPR کے مطابق فتح 4 جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس ہے۔ کامیاب تربیتی تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے زیر اہتمام کیا گیا۔ فتح 4 طویل فاصلے تک انتہائی درستی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسران نے کروز میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز نے کامیاب تجربے کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی وزیر اعظم کے خفیہ دورے کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غیر اعلانیہ دورے سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ پوشیدہ تعلقات نہیں، یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں بلکہ ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے کہا تھا کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے بھی ملے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عرقچی کا کہنا ہے کہ UAE ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عباس عرقچی نے کہا کہ انہوں نے یکجہتی کی خاطر متحدہ عرب امارات کا نام نہیں لیا۔ جب ایران پر حملے شروع ہوئے تو متحدہ عرب امارات نے مذمت تک نہ کی۔ ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ دلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کی غنڈہ گردی کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے۔ امریکی غنڈہ گردی کے خلاف ہماری مزاحمت کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ چینی جہازوں کی آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کل سے شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے انتظامی پروٹوکولز پر مفاہمت کے بعد یہ آمد و رفت شروع ہوئی۔ ایران نے بعض چینی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑھتی آبادی پر مؤثر اور مربوط قومی حکمت عملی تشکیل دینے کا حکم۔ بڑھتی آبادی کے مسائل سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کا آبادی سے متعلق پالیسی سازی کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نیشنل پاپولیشن کونسل کی خود سربراہی کریں گے۔ کونسل میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شامل ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ بھارتی انتہا پسند جماعت RSS کا پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ۔ ایک انٹرویو میں RSS کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابالے نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ تجارت اور کاروبار جاری رکھے جاتے ہیں۔ بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانی نے بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں اب مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں۔ ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کے منتظر ہیں۔ ٹریک 2 یا بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں، امریکہ اور چین میں رابطوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ چین سے متعلق تاریخ فائنل ہونے پر اعلان کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے سفارتکاری اور بامعنی مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔